يبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء، اگر غیبت آقا امام زمان کے بعد جب امام غیبت کبرا میں تشریف لے گئے، 70 سال غیبت صغرا میں رہنے کے بعد جب غیبت کبرا میں تشریف لے گئے، اس کے بعد اصل غیبت شروع ہے غیبت کبرا، فرمایا کہ اس میں اگر ایسے علماء نہ ہوتے، ایسے دانشور دین شناس افراد نہ ہوتے، پھر ان کی صفات بیان کی امام نے، ایسے علماء الداعین الیہ جو لوگوں کو آقا امام زمان کی طرف دعوت دے، ایسے علماء جو دعوت دیں لوگوں کو آخری امام کی طرف، اور والدالین علیہ اور لوگوں کی رہنمائی کریں آقا امام زمان کی طرف، ایسے علماء والدابین عن دینہ اور دین اہل بیت، دین آقا امام زمان یعنی اسلام کا دفاع کریں، ایسے علماء بحجت اللہ حجتہائے الہیہ کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، قرآن و اہل بیت کے ذریعے دین الہی کی کا دفاع کرنے والے علماء اگر یہ نہ ہوتے۔ اب یہاں ایک ایک ان کی ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں، آقا امام زمان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرانا، دعوت دینا، معرفت آقا امام زمان کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا، یہ ان کا کام ہے، اور پھر خود بھی رہنمائی کریں آقا امام زمان کی طرف کہ کس طرح ہم آقا امام زمان سے متصل ہو سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کن کتابوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یہ رہنمائی بھی وہ لوگ کریں گے، اور والدابین عن دینہ اور دین الہیہ کی جو ہے کا دفاع بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اب جہاد سے مختلف منحرفین جن کے نام اسی حدیث میں آئے ہیں کہ وہ اسلام پہ، پیکر اسلام پہ، پیکر مسلمین پہ، امت اسلامیہ پہ حملے کریں گے، ان لہذا دفاع بھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ دفاع کریں، جواب دیں، یہ حجت اللہ والمنقذین، اور چوتھی ان کی ذمہ داری بچانا ہے ضعفاء کو۔ کون سے ضعفاء؟ للضعفاء عباد اللہ، بندگان خدا میں ضعیف لوگ، ذہنی طور پہ ضعیف ہیں، فکری طور پہ ضعیف ہیں، علمی لحاظ سے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، چونکہ ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، اب جو نت نئے سوالات ہیں، نت نئی شبہات ہیں جو ان کی طرف سے ایجاد کیے جا رہے ہیں، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اب یہ جب عوام میں ابھی ہمارے ہوشیار ترین جوانوں کے سامنے بھی جب وہ سوالات رکھے جاتے ہیں، وہ بھی حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، ایسے سوالات بنائے ہوئے ہیں اگرچہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو لہذا ایسے ضعفاء کو اگر نہ بچائیں علماء تو گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ علماء انہیں بچانے والے ہیں، والمنقذین للضعفاء عباد اللہ۔ اب یہ 4 اہم کام ہیں، اب یہاں کی کن سے بچانا ہے جوانوں کو، نئی نسل کو اور مؤمنین و مؤمنات کو؟ فرمایا کہ من شباک ابلیس، دامہائے ابلیس، خطوات ابلیس، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقشۂ قدم کی پیروی نہ کریں، شیطان کے نقش قدم ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگ قدم اٹھاتے ہیں، شیاطین بھی اسی طرح قدم اٹھاتے ہیں۔ قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہیں مسلسل اقدامات کرتے ہیں، بالترتیب اقدامات کرتے ہیں، بالترتیب وسوسے کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر ایک قدم اس طرح آگے بڑھتے ہیں، شیطان بھی اسی طرح سے، تو یہ خطوات شیطان ہیں۔ مختلف قسم کے شیاطین کے دام ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہیں۔ اب نامحرم نگاہوں کے ذریعے مبتلا کرنا،
اور جن سے مخالف کے ذریعے ظنونات کو مبتلا کرنا، اور اسی طرح سے میڈیا کے ذریعے، اسی طرح فلموں کے ذریعے، اسی طرح مختلف حوالوں سے کھانے پینے کے ذریعے، یا جو ہیں شہوت جنسی وہ ایک دام ہے، شہوت قدرت یہ ایک دام ہے، شہوت حکومت، ان سب کے یہ سارے دام ہے شیطان، زر و زور و تزویر سب. تو یہ اس کے نقش قدم ہیں، مختلف نقش ہیں، مختلف کردار ہیں، مختلف اس کی تدبیریں ہیں. یہ خطوات شیطان، ان سے بچائیں گے وہ علماء ان کمزور بندگان خدا کو. لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا میں جو لوگ کمزور ہیں، ذہنی، فکری، عقلی، استدلالی، برہانی طور پہ، علمی سطح پہ کمزور ہیں، انہیں بچانے والے کن چیزوں سے؟ من شباک ابلیس، تامہائے شیطان سے. شیطان کے مختلف فندے ہوتے ہیں، ان سے بچانے والے. نوجوانوں کی الگ رہنمائی کریں، بچوں کی الگ رہنمائی کریں، مومنین کی الگ رہنمائی کریں، خواتین کی الگ رہنمائی کریں، اور ہر حوالے سے الگ رہنمائی کریں. اگر کوئی معنوی مسئلہ ہے تو الگ رہنمائی، اگر کوئی فکری اور اعتقادی مسئلے ہیں تو اس کی الگ سے رہنمائی، اور اگر فقہی لحاظ سے یا اخلاقی اعتبار سے یا معاشرتی اجتماعی مسائل کے حوالے سے ہیں تو الگ الگ ان کی رہنمائی کریں گے. اس طرح دامہائے شیاطین سے بچانے والے علماء اگر آخری زمانے میں نہ ہوتے، وَمَرَدَتِهِ، اور پیروان شیطان سے، ایک اصل شیطان ہے اور کچھ پیروان شیطان. ایک ابلیس ہے جسے عزازیل کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، جس نے خدا سے بحث کی اور جو رجیم قرار پایا اور پھر مردود قرار پایا، پھر خدا نے زمین پہ گرا دیا، اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے. وہ شیطان کچھ اس کے پیروکار شیاطین ہیں. وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو دو قسم کے شیاطین ہیں، من الجنت والناس، وسوسے کرنے والے شیاطین یا جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، ان سے بھی بچانے والے ہیں.